میرے بھائی مجھے لگتا ہے کہ از خود حکومت کچھ چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، چونکہ آپ دیکھیں نا فوراً اسی موقع پر معاذ اللہ سویڈن والوں نے قرآن پاک کی بے ادبی کر دی، فرانس والے حضور سید عالم علیہ السلام کے خاکے شائع کرنے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان میں ان کو یہاں لڑا دو اور وہاں جو مرضی کرو، تمہاری یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان سے انشاءاللہ نعرہ رسالت بلند ہوگا اور نبی پاک کے سارے دشمن کامتے چلے جائیں گے، اور کسی کو حضور کی قرآن پاک کی کسی چیز کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ایک منظم سازش کے تحت کچھ شر پسندوں کو تیار کیا گیا اور انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ حضور کے صحابہ کو سرے عام اور ٹی وی چینلوں پر وہ نشر کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ تو یاد رکھ لیں، اچھی طریقے سے چیزوں کو سمجھ لیں، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ہائے ہائے، اب لفظوں کا درد محسوس کریں۔ حضور فرمانے لگے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا۔ صحابہ جو میرے ہیں، تو کوئی پیار کرے گا تو میرے سمجھ کے کرے گا، اور جس نے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ اور فرمایا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور فرمایا، جس بندے نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی، اور جس نے میرے رب کو تکلیف دی میرا رب اسے بڑی جلدی پکڑ لے گا۔ ظالموں، تم کیا سمجھتے ہو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر نہیں تھی؟ حضور نے خود بیان کیا، ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا۔ ترمذی شریف، یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے تو وہ شر پھیلائیں گے۔ حضور نے ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا۔ فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، فرمایا کہہ دیا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسے دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی۔ تم امت میں شر پھیلا رہے ہو، تم ملک میں شر پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو لڑا رہے ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا یہ کہا کرو جب دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں، تو پھر تم یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ سن لو، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کیا۔ ابھی آپ نے نعرہ لگایا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ مذہب کا کارڈ نہیں، مذہب کا کارڈ استعمال کیا تو پاکستان بنا۔ اب تو نہیں مجھے پتا، مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا، جب صرف ہم پاکستان ٹیلی ویژن ہی دیکھتے تھے نا، پی ٹی وی، تو جب 14 اگست قریب آتا تھا تو قائد اعظم کے چھوٹے چھوٹے کال ٹی وی پہ آتے تھے، اور وہی کتابوں میں بھی درج ہیں۔ بالکل پاکستان ٹیلی ویژن میں نشر کرتا تھا۔ پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے، قائد اعظم کا خطاب ہوا۔ نوجوانوں نے پوچھا، پہلا سوال، بس 2 سوال 2 جواب، سن لیں۔ جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے، یہ سب نے لکھا ہے۔ طالب علموں نے پوچھا محمد علی جناح سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم کہنے لگے، یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا۔ تو بنا ہوا ہے، اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے۔ پاکستان تو بنا ہوا ہے، جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا۔ اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتلائیے دستور، منشور، آئین، پالیسی، فارن پالیسی، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، یہ کون سی پاکستان میں آپ نافذ کریں گے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے، یہ آپ نے عجیب بچوں والا سوال پوچھا ہے، دستور، منشور، پالیسی، خارجہ، داخلہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے، ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنانی، پالیسی تو ہمیں مدینے والے رسول نے بنا کے دے دی ہے، ہم نے تو بس وہ نافذ کرنی ہے۔ لیکن یہاں پتہ نہیں لوگ کہاں سو گئے، ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ چلے گئے۔ یہاں آج بیوروکریٹ کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، تاجر کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، اتنی دولتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں بہت سارے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، چلو مجھے کہہ لینے دو۔ بڑی بڑی گدی والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں دین نہ نافذ ہو جائے، پیروں کو خطرہ ہے، مولویوں کو خطرہ ہے، یہ نافذ ہو گیا تو میری پجاروں کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ انشراح صدر ہی نہیں، ہم مخلص ہی نہیں اس کاج کے ساتھ۔ میں بڑی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے گدیوں والے بھی جو بہت سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں،
تم بزرگوں کی اولاد ہو, تم نے بزرگوں کے نام پر ووٹ لیے, عزتیں پائیں, اور آ کے سیاسی لوگوں کی تعریف کرتے ہو. اس سے آدھی تعریفیں بھی تم مدینے والے رسول کی کرتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی. تم نے پیدائش کہاں کی, کھایا کس کا, اور تم نے نبھایا کس کے ساتھ؟ اس قدر درنگی. تو پاکستان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے. اس میں دین نافذ ہوگا جب اس کے اندر حضور کا بنایا ہوا قانون لاگو ہوگا, جب اس کے اندر وہ سزائیں جو نبی پاک نے بیان کی وہ نافذ ہوں گی. آپ دیکھیں نا, حضور نے فرمایا تھا کہ میں وہ نظام لے کے آؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا بہت دور تھا مکے سے, فرمایا ایک بی بی اکیلی مقام حرا سے چلے گی, اور وہ مکے آئے گی, مدینے آئے گی, اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا, اکیلی چلے گی. ہم تو اپنی جوان بچی اپنے محلے کی گلی میں رات کو اکیلی نہیں بھیج سکتے, حالانکہ بڑے کیمرے, بڑی خفیہ ایجنسیاں, بڑے ادارے, لیکن میرے رسول پاک بظاہر کوئی کیمرہ نہیں, کوئی خفیہ ادارہ نہیں. فرمایا میں وہ نظام لاؤں گا, مقام حرا سے عورت اکیلی چلے گی اور مدینے آئے گی, سوائے اللہ کے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سن لیا تھا, میں منتظر تھا کہ وہ وقت آئے. پھر جناب عمر کا زمانہ, ایک بی بی آئی, وہ اونٹ پہ بیٹھی ہے اور اپنی گود میں اس نے گٹھڑی کپڑوں کی رکھی ہے. فرماتے ہیں جب مسجد نبی کے باہر اس نے اونٹ بٹھایا, میں نہیں کوئی اور بات کر رہا تھا, پوچھا کہاں سے آئی ہو, کہنے لگی مقام حرا سے. اکیلی آئی ہو کہ کوئی ساتھ تھا, کہنے لگی اکیلی تھی. کہ کسی نے کچھ کہا تو نہیں, کہنے لگی قربان جاؤں مدینے والے نبی کے نظام پر. کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, روٹی تو پوچھتے رہے, پانی تو پوچھتے رہے, سونے کو جگہ تو دیتے رہے, پر سارے میرے عزت کی ناموس کے محافظ رہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بی بی اس بندے سے باتیں کر رہی تھی, میری آنکھیں چھم چھم آنسو بہا رہی تھیں, اور میرے زبان سے بار بار نکل رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ. اور صاحبو یاد رکھو, ابھی تک برادری کا سسٹم ہے, ابھی تک اونچ نیچ ہے, ابھی تک لوگ کہتے ہیں یہ فلانی برادری تو یہ فلانی برادری. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام دیا کہ جس میں حضرت عثمان غنی کو ان کے بھائیوں نے, کزنوں نے میٹنگ پہ بلایا, اور بلا کر تجھے کل بھی بلایا تھا, تو آیا ہی نہیں, اچھا تو ہمارا بھائی ہے. تو عثمان غنی کہنے لگے تم نے باپ دادا کے نام پہ بلایا تھا تو میں آ گیا تھا, ورنہ بھائی بھوئی والی بات کوئی نہیں. کیا مطلب؟ فرمانے لگے تم نہیں میرے بھائی, تم میرے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے. میرا بھائی تو وہ بلال ہے جو حبش کا رہنے والا ہے, وہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے. یہ ایک برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے ابو ذر غفاری اور بلال حبشی. یہ سردار اور یہ غلام ایک برتن میں انہوں نے روٹیاں کھائیں, ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے, صبحیں اور شامیں ان کی کٹھی گزریں, میدان جہاد میں اور امن میں یہ اکٹھے رہے. مصطفیٰ کے وصال پر یہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے. عشق رسول ان کا سانجا, محبت ان کی سانجی. یہ والا ماحول پاکستان میں دینے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. او حضور کو اشارتاً کہہ دیں تو جسے نبی پاک نے 2 دفعہ کہہ دیا. مسند امام محمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حسن اتفاق کے تیسرا دن, وہی ٹائم, وہی وقت, اسی طرح ہم بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, محبوب فرمانے لگے کھولو بھائی جنتی آیا ہے. فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی, اس پر ناز کرتے, رشک کرتے, غبطہ ہوتا. بندہ آیا, سادہ بندہ, جوتے سائڈ پہ رکھے, پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے, وہ کام کیا. جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے, 2-3 دن. یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا, 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو. تو کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان, تو بن گئے مہمان, مجھے مہمان بنا لو. کہتے میں نے کہا بھائی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں, غریب ہوں, جو روکی سوکی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی, آ جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے, جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. میں معلوم کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں. وہ عشاء پڑھ کے سوتا, فجر کی نماز تک سویا رہتا, اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا, باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا. فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا, میں زیادہ کرتا. میں بڑا حیران تھا
کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں. تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ رہا ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے، 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان. تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے. ایک چیز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. ہم نے کوئی رٹا نہیں، کوئی کسی سے تنازع نہیں، اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلانے نے سلام کو نہیں کیا، فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں، فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا، منگنی پہ کیوں نہیں بلایا، ایک بندہ کیوں بلایا ہے. میرا رٹا کوئی نہیں، دل صاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا، تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. عزیز بھائیوں، ہم نے اتباع رسول کرنی ہے، پیروی کرنی ہے نبی پاک کی. یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے. سادہ زندگی گزارنی ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے. باتیں زیادہ ہو نہیں سکتی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، سمیٹنے لگا ہوں. ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں، چلے اللہ نے کبھی پھر موقع بنایا تو کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب جو پیچھے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں، ان کو موقع نہیں مل رہا. ایک بات ضرور آپ سے عرض کرنی ہے، دلوں پہ جو بوجھ ہوں گے نا وہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیں گے. غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو زیادہ رہتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں دوسروں میں بھی ہوتی ہیں، پر وہ دور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا. کمزوریاں انسانوں میں رہیں گی، لیکن یہ جو ہم عداوت پال لیتے ہیں نا، آپ یقین کریں. ایک بوڑھے بزرگ مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب بچے لڑ کے لیدا لیدا ہوئے نے تے اسی میاں بیوی سب تو چھوٹے نہ لاں ہوں چونکہ پرا لڑے نے تے اسی دوجے دے گھر نہیں جا سکتے. تو کہتے بچوں کی ماں کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے گزریں گے تو میں انہیں دیکھ لوں. کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا گزرے گا تو میں دیکھوں گی. اور یار اتنی عداوتیں، اتنی تکلیفیں. لوگ قبرستانوں میں نیرے جنازے پڑھنے جاتے ہیں، صرف جنازہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں آیا ہوں، ورنہ ہم نے دل سخت کر لی. طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہمارے لہجے تلخ ہے. ہم حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور نبی پاک کی غلامی اتباع کا تو سبق یہ ہے کہ جو پتھر بھی مارے نا طائف والوں نے اور تکلیف بھی دی، تو صحابی نے کہا حضور کرے نا دعا یہ تباہ ہو جائیں. تو فرمایا دعا نہیں کرنی ان کی تباہی کی، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. دل کو سخت نہیں کیا اپنے دل میں. لوگوں کے مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ایک دفعہ معافی مانگی، محبوب نے کئی دفعہ معاف فرمایا. تو میرے عزیز اتباع رسول اصل ہے، اور اتباع رسول میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک سادہ رہے اور ایک دل کو صاف رکھے. یہ 2 کام اگر کریں گے زندگی بڑی ٹھنڈی محسوس ہوگی. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. سلام ہوگا اور یہاں بزرگ بیٹھے ان میں سے کوئی دعا کرے گا. وما علینا الا البلاغ. کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا
کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں، 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے. میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں. یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا. او بھائیو، پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا. محبت ہو جاتی ہے نا. چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی. داتا گنج بخش علی حجویری، داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا. عورت سے. بڑی توجہ سے بات سمجھنا. آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا، اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا. وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 باتیں ہوتی تھیں، میں لوٹ آتا تھا. فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا. کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کام کو نہیں سامنے اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ. فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی. میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی. فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، پاؤں پھوٹنے لگی. تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی. کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی. جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی. یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی. ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی. ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے. یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں، تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا. تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات، سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے. پھر تیری زبان سے کوئی لفظ، اس لیے کہ محبوب پر غصہ. وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہیں. کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک، پیشاب مبارک پی جاتے تھے. لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی. اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، ناک سے ریٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے.
اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کیا آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو. جب تک بچہ غیر کا تھا، آواز کم کریں گی تھوڑی، جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی. اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی. پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا. عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. وہ میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے. سنیں جی، آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں. ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ. تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا.